الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن ولم يكن ولو محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين منتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار غریب نینوا، یہ اس وقت کی مجلس عزا حضرت سید الشہداء عشرہ محرم الحرام کی چوتھی تاریخ اور 5ویں محرم کی یہ شب، جس میں حسب روایت آپ حضرات کی ایمانی اور روحانی ضیافت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اس عشرے میں مختلف اور متعدد زاویوں سے حقائق اہل بیت اور معارف کربلا آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں نظر کیے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، جو ایام اس وقت چل رہے ہیں یہ ایام کربلا ہے، اور کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے
کربلا ایک ایسا عنوان ہے جو کسی بھی فرد بشر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسی سرزمین ہے اور کربلا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے جتنا لکھا جائے، جتنا پڑھا جائے، جتنا بولا جائے، بیان کیا جائے، اتنا کم ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، کربلا کے حوالے سے جو معارف کربلا جناب زینب نے بیان کیے تھے، اور پھر اس کے بعد مدینے پہنچ کر امام زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ مطالب و معارف کا ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ دنیا کے مفکرین، دنیا کے مدبرین آج بھی کربلا سے نورانیت کا درس لے رہے ہیں۔ کربلا ایک ایسا دواخانہ ہے کہ جس سے ہر مرض کا علاج ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں کوئی سبجیکٹ، کوئی عنوان، کوئی موضوع جو انسانیت کی فلاح و بہبودگی کے لیے ہو، وہ ایسا نہیں ہے جو کربلا میں نہ ہو۔ مگر عزیزان گرامی، کربلا سے وابستہ ہونے کے بعد، کربلا سے متمسک ہونے کے بعد، کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف زبان سے کربلا کربلا کہا جائے یہ کافی نہیں ہے جب تک کربلا کو سمجھ نہ لیا جائے کہ کربلا کس شے کا نام ہے۔ ایک بہت مشہور نام ہے مراجع کرام آیات اعظام کے درمیان آیت اللہ محمد تقی بہجت کا، آیت اللہ بہجت کا میں جملہ جو انہوں نے کربلا کو لے کر کہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس اعزا میں جایا کرو اور تم سے کوئی سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو، تو تم اسے یہ نہ بتاؤ، اس سے یہ نہ کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، میں فلاں امام بارگاہ میں جا رہا ہوں، بلکہ اس سوال کرنے والے سے کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مجلس حسین اور ہر عزاخانہ اس جگہ کی کربلا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل کر محمد والے۔ آگے مل کے بیٹھ جائیں بھائی، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، جو فاصلہ مزید ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیجیے، اور ایک صلوات پڑھے مل کر محمد والے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے کربلا کو سمجھا ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ جنہوں نے کربلا کو سمجھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے وہ سب مسلمان ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب شیعہ ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سید ہیں، بلکہ دنیا کے اندر مختلف مکاتیب فکر کے ماننے والوں نے کربلا کے اوپر خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور کربلا کے حوالے سے نظریات بیان کیے ہیں، اور کربلا والوں کے لیے انہوں نے نذرانے عقیدت پیش کیا ہے۔ آج تک کربلا بیان کی جا رہی ہے، آج تک کربلا کے حوالے سے مختلف زاویوں سے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، مگر کربلا ہے کہ کربلا کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے وقت تمام ہو جاتا ہے، کربلا کا ذکر تمام نہیں ہوتا۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا کو جس نے کربلائے معلیٰ بنایا ہے اس ذات کا نام ہے حسین ابن علی، جس نے کربلا کو کرب و بلا، جو پریشانی کی جگہ، جو مصیبت کی جگہ تھی، جو بلاؤں کی جگہ تھی،
اس کو جو معلّہ بنایا ہے وہ حسین نے بنایا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ کربلا کو سمجھنے سے پہلے انسان حسین کو سمجھے. اس لیے کہ اگر حسین کی معرفت نہیں ہے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل. اگر حسین کو نہ سمجھا گیا تو کربلا سمجھ میں نہ آئے گی. لہذا ہماری آج کی مجلس اعزاء میں اجر رسالت پیش کرتے ہوئے بہترین اجر رسالت اہل بیت کا ذکر ہے. بہترین اجر رسالت عزاداری کرنا ہے. بہترین اجر رسالت امام حسین کا فرش عزا بچھانا ہے. بہترین اجر رسالت فرش عزا بچھانے کے بعد اپنی زندگی میں اپنی حیات میں انقلاب عظیم برپا کرنا ہے. لہذا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسین کی ذات کا نام ہے, حسین کی شخصیت کا نام ہے. عزیزان گرامی, ایک جملہ پہلے میں نبی کی روایت کا پیش کر کے مختلف حوالوں سے متعدد زاویوں سے آپ کی خدمت میں حقائق و معارف پیش کروں گا. جناب رسالت مآب کا دربار سجا ہوا ہے. بڑی خصوصی توجہ اور التفات درکار ہے مجھے اپنی یہ باتیں پیش کرنے کے لیے. نبی کریم کا دربار سجا ہوا ہے. اسی سجے ہوئے دربار میں جہاں نبی کے سامنے اصحاب کا ہجوم ہے, وہ اصحاب جو روایتوں کی زبانی ستاروں کے مانند ہیں وہ نبی کریم کے سامنے ہے. نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اثنائے خطبے کے درمیان بزم رسالت میں امام حسین کا داخلہ ہوتا ہے. امام حسین بزم رسالت میں وارد ہوتے ہیں. دور سے نبی کریم نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا. جب امام حسین کو بزم رسالت میں رسول کریم نے آتے ہوئے دیکھا, صحابیوں نے راستہ چھوڑا. رسول گرامی اسلام کے نزدیک جیسے ہی امام حسین آئے کہ ابا کے دامن میں ہلکے سے پیر امام حسین کے الجھے. امام حسین ابھی زمین پر گرنے والے ہی تھے کہ نبی کریم اپنے مقام سے بلند ہوئے. بلند ہونے کے بعد امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا. امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا. میں جملے کو بدل کے ہی کہوں گا کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں رسالت نے امامت کو تھام لیا, جہاں رسالت نے بڑھ کے امامت کو سہارا دیا. یہ اللہ کا مشن ہے, یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب امامت پہ وقت پڑے گا تو رسالت کام آئے گی, جب رسالت پہ وقت پڑے گا تو امامت کام آئے گی. صلوات پڑھیں. امام حسین کو بڑھ کر سہارا دیا, اپنی آغوش میں لیا, اور آغوش میں لینے کے بعد ابھی نبی نے اپنا عمل پیش کیا اور بتایا دنیا والوں کو کہ امامت کے ساتھ تمہارا سیر سلوک کیسا ہونا چاہیے. بڑی توجہ, امامت کے ساتھ تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ نبی نے اپنے عمل سے بتایا, اور نبی فقط عمل کے اوپر اکتفا نہیں کیا بلکہ نبی کریم نے امام حسین کو سہارا دینے کے بعد دونوں بازوؤں سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد ایک ایک صحابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد ایک ایک صحابی کو خطاب کرتے ہوئے کہا, میرے صحابیوں, میرے اصحاب, جان لو یہ کوئی معمولی نہیں ہے. ھذا حسین فارف ہو, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. یہ کوئی عام بشر نہیں ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ھذا حسین, یہ میرا حسین ہے, یہ میرا لخت جگر ہے, یہ میرا پارہ قلب ہے. فعرفو ہو, اسے پہچان لو, اسے جان لو. اس لیے کہ اگر تم نے اسے نہ جانا تو اسلام پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اہل بیت کی معرفت نہیں کی
اگر اہل بیت کی معرفت نہیں کی تو پھر حق اطاعت بھی ادا نہیں ہوگا. اطاعت وہی قابل قبول ہے جو معرفت کے ساتھ ہو, جو بصیرت کے ساتھ ہو. اگر معرفت نہیں ہوتی, میں جملہ کہہ دوں, اگر آپ حاضر ہیں ذہنی طور پر, فکری طور پر, علمی طور پر, تو جملے کو سنبھال لیے. جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوتی, بڑی توجہ, جب انسان کے پاس معرفت نہیں ہوتی تو صفین کے میدان میں رحلوں کو قرآن سمجھ جاتے ہیں اور علی جیسے امام کے اوپر مسلمان شک کرنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد جنہیں معرفت نہیں تھی, معرفت نہ ہونے کی ہی وجہ تو تھی کہ انہوں نے صفین میں علی کے کلام پہ شک کیا, سامنے والے کی بات پہ یقین کیا, اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کی سازش کا شکار ہو گئے. جو دشمن ہیلا اور فریب دے رہا تھا اس کے شکار ہو گئے. لہذا حسین ہے, اسے پہچانو. اس کی معرفت تمہارے لیے ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے. اس کی معرفت کے بغیر تمہارا اسلام کے نام پہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. آئیے آج کی مجلس میں ہم امام حسین کو پہچاننے کی کوشش کریں. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں بڑا ایک خوبصورت ٹاپک آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. بہت ساری روایتیں ہیں جو مختلف کتابوں سے کلیکٹ کرنے کے بعد, جمع کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک گلدستے کے طور پر پیش کر رہا ہوں, اور ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں جو جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے سو رہے ہیں, تو خدا کے واسطے اگر نیند آ رہی ہے تو گھر چلے جائیں, اور اگر جاگنے کی, بیٹھنے کی, سننے کی ہمت ہے تو یہاں بیٹھے رہو. خدا را نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ میرے اوپر ستم کرو. ایک صلوات پڑھیں ذرا مل کر محمد. توجہ فرما رہے ہیں, یہ معاف کیجئے گا, یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, سب کے لیے ایک عام بات کہہ رہا ہوں. کوئی بھی خطیب ہوتا ہے وہ ایک بات کو پیش کرنے کے لیے, ایک لائن کی بات کو پیش کرنے کے لیے کم سے کم 10 صفحوں کا مطالعہ کرتا ہے, اور 10 صفحوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو حاصل مطالعہ ہوتا ہے نا, اس کو کلیکٹ کرتا ہے, اس کو لیتا ہے, پھر اس کو لینے کے بعد بڑے خوبصورت الفاظوں میں سجاتا ہے, پھر سجانے کے بعد اسے ذہن نشین کرتا ہے, پھر ذہن نشین کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. یہ مجلس حسین ہے, یہاں پہ یہ کوئی قصے کہانی کی جگہ نہیں. لہذا عبادت ہے, عبادت کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں, عبادت کے اپنے اصول ہوتے ہیں. 2 رکعت مستحب نماز بھی پڑھو گے نا, واجب کو چھوڑیے, آپ مستحب نماز بھی پڑھو گے, اگر ایک جھپکی بھی لگ گئی نا تو نماز باطل ہو جائے گی. تو مجلسوں میں کس نے حق دے دیا کہ بھیک بن کے سوتے ہی رہو؟ شرم کرو خدا کے واسطے. یہ مجلس حسین کی توہین ہے, امام حسین اور مجلس حسین کے اوپر ستم ہے. آپ صلوات پڑھیں مل کر محمد والا. اردو ادب میں وسیم بھائی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اور جناب بزرگوار اور تمام افراد کی خصوصی توجہ, بہت بڑا نام گزرا ہے شہید محسن نقوی کا. جی الحمدللہ, سید غلام عباس عرف محسن نقوی, بہت بڑا نام ہے ادب کی سرزمین پہ, اور ایک ایسا نام ہے کہ جسے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اور جہاں اردو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں محسن نقوی کو باقاعدہ طور پر PhD کے لیے ان کی شخصیت کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی وہ ادبی ہستی ہے کہ اس کے اوپر PhD کی جا سکتی ہے. اب وہ شاعر کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے کہ جس کی شاعری کو PhD کے لیے عنوان قرار دیا جائے. یہاں جوش پہ ہوتی ہے, انیس پہ ہوتی ہے, غبیر پہ ہوتی ہے, غالب پہ ہوتی ہے, اقبال پہ ہوتی ہے, تو یہ معمولی لوگ تو ہے نہیں, یہ چلتی پھرتی گلیوں کے شاعر تو ہے نہیں. محسن نقوی کا ایک مصرع جب ہم نوگاوا سادات جامعۃ المنتظر, جو ایک بہت عظیم دینی درسگاہ ہے, وہاں پڑھا کرتے تھے, تو میں نے 2004 میں ان کا ایک مصرع پڑھا تھا. موضوع ذہن میں رہے, معرفت حسین. آج کی مجلس میں ہمیں امام حسین کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ حسین کی ذات کا نام, اور خدا کی قسم آپ یقین جانیے بڑا خوبصورت عنوان ہے, اور بہت ساری میں نے روایتیں الگ الگ جگہوں سے مختلف منابع سے جمع کی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, مگر آپ کی سماعتوں کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے.
ان کا ایک مصرع تھا، وہ مصرع یہ تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ الحمدللہ یہ 2-3 افراد بولے ہیں، آپ یقین کیجئے ایسا ہے جیسے کولر کی ہوا آ گئی ہوئی ہے۔ آپ سارے لوگ بولیں گے نا، اگر سارے لوگ بولیں گے تو اے سی والا ماحول ہو جائے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تمہاری سماعتوں کو سلامت رکھے۔ انہوں نے یہ مصرع لکھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب میں نے یہ مصرع پہلی بار پڑھا بھی اور سنا بھی تو مجھے اس وقت تک بس یہ شاعری لگی، لیکن آج 22 سے 23 سال کی تحقیقی زندگی میں جب میں نے کتابوں کے برقوں کو پلٹا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو محسن نقوی کا مصرع تھا، نہ جانے یا تو اللہ نے محسن نقوی کی زبان پہ یہ مصرع جاری کیا یا غیر سے ان کے اوپر لطف ہوا۔ اس لیے کہ یہ جو محسن نقوی نے کہا نا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، میں نے مختلف کتابوں میں، جناب کفنی کی مصباح المتہجد میں، علامہ مجلسی کی بہار الانوار میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ اس جملے کو میں نے دیکھا کہ یہ جملہ جو محسن نقوی نے کہا ہے نا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، بے عین ہی یہ جملہ کائنات کے اندر 5 ہستیوں نے کہا ہے۔ یہ جملہ کائنات کی 5 ہستیوں نے کہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، باریک بین افراد ہے، میں نے 5 شخص نہیں کہا، 5 لوگ نہیں کہا، 5 فرد نہیں کہا، میں نے 5 بندے نہیں کہے، چونکہ ہستی کہا ہے لہذا 5 بندوں سے لے کر خدا تک جائے گی۔ بات بہت اوپر تک جائے گی۔ ہستی کا لفظ استعمال کیا میں نے، 5 عظیم ہستیوں نے اس جملے کو کہا ہے۔ کون سا جملہ؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ لے لیں، آپ جو جہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے سلامت رہیں۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، یہ جملہ کائنات کی 5 عظیم ہستیوں نے کہا۔ اب میں جملے کی وضاحت کر چکا ہوں کہ میں نے بندہ نہیں کہا، میں نے شخص نہیں کہا، میں نے فرد نہیں کہا، میں نے لوگ نہیں کہا۔ اردو ادب کے دامن میں بڑی وسعت ہے، میں نے ان تمام جملوں سے، ان تمام الفاظ سے احتیاط کرتے ہوئے، گریز کرتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا ہے 5 ہستیاں، چونکہ بات بندے سے لے کر اللہ تک جائے گی۔ اب 5 ہستیوں نے کب یہ جملہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ وہ 5 ہستیاں میں ان کے جو احوال اور حالات بیان کروں گا وہ میں حفظ مراتب کے اعتبار سے بیان کروں گا، جو ترتیب زمانی ہے نا، ترتیب زمانی کے لحاظ سے بیان نہیں کروں گا کہ کس نے کب کہا، لیکن جن ہستیوں نے کہا ہے ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کے مطابق یعنی حفظ مراتب کے اعتبار سے میں بیان کروں گا۔ وہ 5 ہستیاں جنہوں نے یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ان 5 ہستیوں میں سب سے چھوٹی ہستی جبرائیل امین کی ہے۔ نہ یہ ابھی حق سماعت نہیں۔ جن 5 ہستیوں میں، اب آپ دیکھیں جبرائیل سید الملائکہ ہے، تمام ملائکہ کا سردار ہے، یہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے گھر کا خاص دربان ہے۔ یہ وہ ہے جس نے حسنین کا جھولا جھلایا ہے، یہ وہ ہے جو ہمیشہ وحی لے کر بس یہی آتا ہے، جبریل کے علاوہ کوئی وحی لے کر نہیں آتا، لہذا جبریل کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے۔ مگر ان 5 ہستیوں میں
جو سب سے چھوٹی ہستی ہے وہ جناب جبرائیل امین کی ہے. جبرائیل نے کہا, کیا کہا؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جبرائیل نے کب کہا؟ جبرائیل نے اس موقع پر کہا کہ جب 3 شعبان کو علی کے گھر میں جملوں کو بدل کے ہی کہوں, جب 3 شعبان کو نبی کا بیٹا پیدا ہوا, امام حسین کی ولادت ہوئی. میں نے تمہیں سلامت رکھی. ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بنائے. امام حسین کی 3 شعبان کو ولادت ہوئی. اللہ نے جناب جبرائیل سے کہا, جبرائیل میرے نبی کے یہاں حسین کی ولادت ہوئی ہے, انزل ما الف قبیل من ملائکہ, 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ زمین پہ جاؤ اور حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو. آپ جانتے ہیں ایک قبیل کسے کہتے ہیں؟ مورخین نے لفظ قبیل کی وضاحت میں فرمائی کہ ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں. بہاری لنگار سے پڑھنا ہو, ایک قبیل میں کتنے ملائکہ ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ ملائکہ. کتنی قبیل ملائکہ کے ساتھ کہا؟ الف قبیل, 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ جاؤ. ایک قبیل میں 10 لاکھ. اب ذرا 10 لاکھ کو جو دنیا کے بڑے بڑے محاسبین ہیں, حساب کرنے والے ہیں, حساب لگانے والے ہیں, ذرا 10 لاکھ کو 1000 سے کیلکولیٹ کیجئے, کتنی تعداد بنے گی مجھے تو نہیں معلوم, لیکن کم سے کم 1 ملین, 1 ارب تو بنے گی, تقریباً اتنی تو بنے گی. ٹھیک ہے, اتنی بڑی تعداد کے ساتھ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ اتنی بڑی ملائکہ کی تعداد لے کر میرے نبی کے گھر جاؤ اور جانے کے بعد حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو. اب آپ محسوس کریں جناب گرامی, ہر مجلس سن کر شور مچانے والی نہیں ہوتی ہے, دل کی گہرائیوں سے اپنے وجود میں اتارنے والی ہوتی ہے. یہاں کتنے پنکھے چل رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 10, یہ 10 پنکھے چل رہے ہیں. آپ میں 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائے تو ہمیں ان 10 پنکھوں کی آواز آئے گی. آواز محسوس کر رہے ہیں؟ محسوس کریں. اب آپ جو بات تک پہنچ گئے ان کی عقلوں کو سلام, ان کی فکروں کو سلام, اور جو نہیں پہنچے ہیں تشنا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور ساتھ لے کے چلیں گے نہیں, انشاءاللہ ساتھ لے کے دوڑیں گے. اللہ نے کہا جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ, حدیث قدسی ہے, 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ میرے نبی کے یہاں حسین کی ولادت کی مبارکباد دو. اب جب 1 ارب ملائکہ شہپر ملکوت کے ساتھ آسمانوں سے گزرتے ہوئے زمین کی طرف آ رہے تھے, سوچو تو صحیح, جب اتنی بڑی ملائکہ کی تعداد آسمانوں سے ہو کر زمین کی طرف آ رہی ہوگی, ہستی میں کیا عالم ہوگا, کائنات کی کیا کیفیت ہوگی, دنیا میں کیا ماحول ہوگا. اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جب فطرس نے راستے میں جبرائیل کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا, جبرائیل اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ملائکہ کی تم کہاں جا رہے ہو, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ 1 ارب ملائکہ, 1000 قبیل ملائکہ, اتنی بڑی تعداد کے ساتھ تم جا کہاں رہے ہو کیا گیا ہے؟ کیا کائنات میں قیامت آ گئی؟ اب جملہ معرفت کا پیش کر رہا ہوں جس کے صاحب نے حسین جتنا بلند ہے, جملے کا لطف لے. جبرائیل نے کہا فطرس, قیامت نہیں آئی, قیامت کا وارث آ گیا. آباد رہے آپ. یہ پانی دینا. سلامت رہے.
لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، لبیک یا سستانی، سلامت رہیں، لبیک یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، لبیک یا حزب اللہ، ماشاء اللہ، لبیک یا حزب اللہ. فطرس نے کہا جبرائیل اتنی بڑی ملائکہ کی تعداد کے ساتھ تم زمین پہ جا رہے ہو، کیا ہستی میں قیامت آ گئی؟ ارے بھائی، چچا، جناب، حضور، سرکار، ذرا ہمت انگوش ہو کے سنیں. جو کر رہا ہے، جو جیسے بیٹھا ہے اسے بیٹھے رہنے دیں، مجھے سنیں. ممبر رسول پہ ہوں، اس سے خوبصورت جگہ کوئی نہیں ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اور ممبر رسول سے زیادہ خوبصورت مقام کیا ہوگا؟ تو اپنی نگاہوں کو ادھر رکھیں. آپ ایک صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم. توجہ ہے؟ فطرس نے کہا جبرائیل ملائکہ کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جا رہے ہو، کیا قیامت آ گئی؟ جناب جبرائیل نے کہا فطرس قیامت تو نہیں آئی، مگر ہاں قیامت کا وارث ضرور آ گیا ہے. یہیں سے یہ ہے جب اس نے بتایا، ابھی پوری گفتگو ہوئی، ابھی سنیے. اور ہاں ایک بات اور میں اپنی بات کو روکتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جن 5 ہستیوں نے یہ جملہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، انہوں نے فقط کہا نہیں ہے، ساتھ ساتھ دلیل بھی دی ہے. نہیں، بغیر دلیل کے نہیں کہا ہے. جس نے بھی کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اس نے ساتھ ساتھ دلیل دی ہے. اور یہی سے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جبرائیل امین نے فطرس کو امام حسین کے بارے میں بتایا تو یہی سے فطرس جبرائیل کے ساتھ ہوا، اور وہ گہوارے سے نس ہوا اور وہ اسے بالوں پر ملے. یہی سے اس تاریخ کا ریلیٹ ہے، عزیزان گرامی، کنیکشن ہے اور تسلسل ہے. ٹھیک ہے؟ تو قیامت تو نہیں آئی، مگر ہاں قیامت کا فارس آ گیا ہے. فطرس نے کہا وہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا فطرس وہ کوئی اور نہیں ہے، آخری نبی کا نواسا حسین ابن علی ہے. کا حسین کس ذات کا نام ہے؟ حسین اتنا عظیم، اتنی بڑی ملائکہ کی تعداد کے ساتھ اللہ نے حسین کے لیے تجھے حکم دیا. کہا کہ حسین ہے کیا؟ کہ نہ پوچھ، لا تسل عن الحسین، فطرس نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب جبرائیل نے دلیل دی، چونکہ جبرائیل نے جملہ کہا لا تسأل عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب جناب جبرائیل امین کی دلیل سنیے عزیزان گرامی. جبریل ہے، سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، لہذا دلیل عام لوگوں کی سی نہیں ہوگی. جبرائیل چونکہ وہی لانے والا ہے، وہی لانے والا فرشتہ ہے، کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، لہذا جبرائیل کی دلیل جبرائیل کے شایان شان ہے. جبرائیل نے کہا کہ اب یہ میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، میں اپنے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی حاشیہ آ رہا نہیں عزیزان گرامی، بالکل پہلے ہی روایت کے جملے ہیں. جبرائیل سے جب فطرس نے کہا ارے حسین کس منزلت کا مالک ہے، کس شخصیت کا مالک ہے، تو جبرائیل نے کہا فطرس لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. پھر جبرائیل نے دلیل دی کہ میرا حسین تو آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہگاروں کی شفاعت کرائے. جبرائیل کے جملے ہیں یہ کوئی مولوی خوش نہیں کر رہا ہے، یہ خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ جبرائیل کے جملے ہیں. میرا حسین تو آیا ہی اس لیے ہے، اللہ اکبر، کہ گناہگاروں کی شفاعت کرائے. یہ جملہ جبرائیل کا ہے، مگر عزیزان گرامی اس جملے کو ہمیں معرفت اور بصیرت کے ساتھ سمجھنا ہے. امام حسین گناہگاروں کی شفاعت کرائیں، مگر ان گناہگاروں کا معیار کیا ہوگا، کس کو کتنی شفاعت نصیب ہوگی، کیا حالات ہوں گے، یہ اپنے آپ میں تفصیلی بحث ہے. گناہ جو کیے ہیں وہ جان بوجھ کے کیے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ان پہ انسان مصر رہا، لگاتار اس نے انجام دی وغیرہ وغیرہ، وہ سب اپنے آپ میں تفصیلی بحث ہے. میں فی الحال تفصیلات میں نہیں جا رہا، ذہن میں آپ کے عنوان ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ہم تو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا حسین کیا ہے. تو جبرائیل نے دلیل دی کہ میرا حسین کو
آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہگاروں کی شفاعت کرائے، گناہگاروں کی شفاعت کرائے۔ یہ جبرائیل کی دلیل ہے۔ ایک ہستی نے کہا، پہلی ہستی جناب جبرائیل امین نے کہا میرا حسین تو آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہگاروں کی شفاعت کرائے۔ دوسری ذات، دوسری ہستی، دوسری شخصیت جس نے یہ جملہ کہا تاریخ کے اندر کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جناب مسلم ابن عقیل کی ذات ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا۔ کب کہا جناب مسلم ابن عقیل نے؟ جناب مسلم ابن عقیل نے اس وقت کہا کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کو، علی کے شیر کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ہتھگڑیوں میں آپ ہیں، بیڑیوں میں آپ ہیں، سلاسل کرنے کے بعد آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور لانے کے بعد ابن زیاد نے پہلا سوال کیا۔ ابن زیاد کے سوال سے پہلے کسی درباری نے سوال کیا، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم کے تباہ توہر یہ جملے تھے، ارے میرا امیر، امیری نعمت حسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے میرا امیر حسین کے علاوہ۔ اب سنیے، ابن زیاد نے کہا مسلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی سختیاں دی ہیں، اتنی آزاد دی ہیں، اتنی پریشانیاں دی ہیں، ایک مدت سے ہم نے تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے، کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو ہم نے تمہارے اوپر نہ کیا ہو، اور یہ تم ہو کہ مسلسل حسین حسین کر رہے ہو، تم ہو کہ تمہارے دل سے عشق حسین جاتا نہیں ہے، تم ہو کہ تمہارے اندر سے حسین کی محبت ختم نہیں ہوتی، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اتنی مصیبتوں کے بعد بھی تم حسین حسین کر رہے ہو، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی، اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی حسین کا تم نام لینا بند نہیں کر رہے۔ مسلم نے کہا میں کیا کروں؟ لا تسأل عن الحسین، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ، نہ پوچھ، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب مسلم کی دلیل سنیا، مسلم نے دلیل دی، ابن زیاد میرا امام اور میرا حسین وہ ہے کہ جو فہوا امام الدارین۔ مسلم کی دلیل سنی، کیا کہا مسلم نے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اس کے اوپر دلیل کیا دی؟ مسلم کہتے ہیں ابن زیاد میرا حسین وہوا امام الدارین بدوان نجرین وہوا طاہر ومطہر وطہر۔ ابن زیاد میرا حسین تو وہ ہے جو دارین کا امام ہے، جو کونین کا امام ہے، اور میرے حسین کی امامت اس وقت تک باقی ہے جب تک چاند اور سورج کی روشنی باقی ہے۔ سلامت سبحان اللہ۔ ابن زیاد میرا حسین وہوا امام الدارین بدوان نجرین وہوا طاہر ومطہر وطہر۔ میرا حسین تو وہ ہے جو دارین کا امام ہے، جو کونین کا امام ہے، اور میرے حسین کی امامت، میرے حسین کی ولایت اس وقت تک باقی ہے جب تک نیرین یعنی چاند اور سورج باقی ہے، جب تک چاند اور سورج کی روشنی باقی ہے میرے حسین کی امامت باقی ہے۔ اور سن، میرا حسین تو وہ ہے جو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے، دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے، اور اپنے آپ میں بھی طہارت ہے۔ اور ابن زیاد سن،
تیرا امام وہ رشم و من الرشین، وہ خود بھی نجیس ہے اور ہے بھی دو نجاستوں سے۔ صلوات پڑھے محمد۔ میرا امام خود بھی پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اور اپنے آپ میں طہارت بھی ہے، خود اپنے آپ میں طہارت ہے حسین۔ اور تیرا امام یزید وَهُوَ الرِّجْسُ وَمِنَ الرِّجْسَيْنِ، وہ خود بھی رجس ہے، نجس ہے، اور ہے بھی دو نجاستوں سے۔ جبرائیل امین نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، جناب امیر المؤمنین نے کہا۔ کس نے کہا تیسرے نمبر پر؟ جناب امیر المؤمنین مولا علی نے کہا۔ کب کہا مولا علی نے؟ مولا علی نے اس وقت کہا، سنیں، اس وقت کہا کہ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، مسجد میں تشریف فرما ہے آپ، مسجد کے اندر ایمان کے درجوں پر فائز جناب سلمان محمدی کا داخلہ، وہ سلمان جس کے لیے نبی نے السلمان و منا اہل البیت کا تمغہ دیا ہے۔ عام صحابی نہیں ہے سلمان، اہل بیت کے گھر کا خاص شیعہ ہے سلمان، عام بشر نہیں ہے۔ اب یہ سلمان سلمان فارسی نہ رہا، یہ سلمان سلمان محمدی ہو گیا۔ جناب سلمان مسجد میں آئے، کیا دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی تحلیل پروردگار میں مصروف ہے، سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں امام حسین بیٹھے ہوئے، جملہ سننا اور مجلس کا موضوع ذہن میں رہے گا۔ مسجد کے کونے میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی ہیں جو مسلسل ٹک ٹکی باندھ کر آنکھوں سے مسلسل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں، میں نے ایک بار امام حسین کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، پھر مولا حسین کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب امیر المومنین مسلسل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں مولا علی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا، یا علی مجھے معاف کیجیے گا، دست بستہ گزارش کے ساتھ میں آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان معلوم کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سلمان کہتے ہیں، مولا میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، آپ مسلسل امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا انی اظن انک تحب الحسین اکثر من الحسن، مولا میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ کہیں آپ حسن سے بھی زیادہ حسین کو تو نہیں چاہتے۔ انی اظن انک تحب الحسین اکثر من الحسن، مولا میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ جیسے آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں، آپ حسن سے بھی زیادہ حسین کو چاہتے ہیں۔ امام علی نے کہا، سلمان لا تسأل عن الحسین، ارے نہ پوچھ، سلامت رہے آپ، سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب جناب امیر المومنین نے دلیل دی، جبرائیل نے کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جبرائیل نے اپنے مطابق دلیل دی، مسلم ابن عقیل نے ابن زیاد سے کہا، انہوں نے اپنے حساب سے دلیل دی۔ اب علی نے کہا ہے تو علی کی دلیل علی والی ہوگی۔ علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، خطیب منبر سلونی ہے علی، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، ایسا خطیب ہے علی، ایسا عالم ہے علی۔ دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو علی کے علم کا لوہا نہ مانتا ہو؟ مسلمان ہی نہیں، دنیا کے مختلف اور متعدد ادیانوں مذاہب کے لوگ ہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے علی کے علم کے کلمے پڑھے ہیں۔ میرے پاس سینکڑوں ان کے اسٹیٹمنٹ، ان کے نظریات اور ان کے بیانات جناب امیر المومنین کے لیے ہیں۔ اب سنو علی کی دلیل سنو۔ علی نے کہا، سلمان لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ، بڑی توجہ، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب علی کی دلیل سنو۔ مولا علی کہتا ہے، سلمان
ہم سب کے سب اہل بیت کشتی نجات ہے، مگر ہم سب میں جس کی کشتی سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ حسین کی کشتی ہوگی۔ سلامت رہے آپ۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ اسرا کے جملے ہیں روایت میں، اسراؤ سرعت کے ساتھ سب سے زیادہ، یہ علی کہہ رہے ہیں، جناب امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے سب اہل بیت کشتی نجات ہیں، مگر ہمارے درمیان جس کی کشتی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جائے گی وہ میرا حسین ابن علی ہے، وہ میرا بیٹا حسین ہے، وہ میرا لخت جگر حسین ہے۔ یہ تو میں نے مولا علی کی دلیل آپ کو سنا دی۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث اس شخصیت کی جو صادق آل محمد ہے، رئیس مذہب جعفری ہے، آپ کا اور ہمارا بلکہ تمام کائنات کا 18,000 عالمین کا جو چھٹا امام ہے، جو ہمارے چھٹے مولا ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور جب میں نے چھٹے مولا کی امام حسین کے حوالے سے جو مولا علی کی دلیل سے ملتی جلتی روایت ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار، یقین فرمائیے گا، جب میں نے پہلی بار اس روایت کو پڑھا نا اور آپ سنیں گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہی احساس ہوگا جو جملے روایت کے ہیں، اور فخر کرنا اپنے شیعہ ہونے کے اوپر۔ شیعہ ہونا کوئی ٹائٹل نہیں، شیعہ ہونا ایک عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑا شرف ہے جو کاتب تقدیر نے تمہارے صفحہ نصیب پہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب پہلی مرتبہ بڑے میاں اس حدیث کو پڑھا تو میرے خیالات چرخ چہلم کی وادیوں میں تھے، میں زمین پہ اپنے قدم محسوس نہیں کر رہا تھا، جتنی عرفانی چھٹے امام کی یہ حدیث ہے۔ حدیث سنو گے، بڑی طولانی حدیث ہے مگر میں خلاصہ اور اس کا ما حصل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ روز محشر جس کے دل میں مولا امام حسین کی محبت ہے وہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی عقیدت کے ساتھ اس عزاخانہ بی خیرات علی سے کربلا معلیٰ بین الحرمین تک امام حسین کا نام لے کر اپنی آواز کو پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے عظمت صحرا کی قسم، جتنی معیاری اور جتنی عرفانی حدیث ہے امام صادق کی، مولا صادق فرماتے ہیں روز محشر اہل محشر کی 1000 صفیں ہوگی، ان 1000 صفوں میں ایک صف کو ہم 14 کے 14 مل کے بخشوائیں گے۔ 999 صفیں اکیلا حسین بخشوائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ روز محشر اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، ایک صف کو ہم 14 کے 14 مل کے بخشوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ لبیک یا حسین۔ ہماری جان قربان ہو جائے مولا امام حسین کے نام پر۔ جی بھائی، ایک صف کو ہم 14 کے 14 مل کے بخشوائیں گے اور 999 صفیں ہمارا حسین اکیلا بخشوائے گا۔ جبرائیل امین نے کہا پطرس سے، مسلم ابن عقیل نے کہا ابن زیاد سے، امیر المومنین نے کہا سلمان محمدی سے۔ اب علی سے بڑا کون ہے؟ اب مجھے بتائیں، اب یہاں تھوڑا سا ذہن، علم اور فکر کا امتحان، اور یہاں سے پتا چلے گا کہ مجلس سننے والے کتنے ہیں اور مجلس سمجھنے والے کتنے ہیں۔ توجہ فرمایا وسیم بھائی، نبی سے علی سے بڑا کون ہے؟ کتنی شخصیتیں ہیں؟
کتنی ذاتیں ہیں جو علی سے بڑی؟ میرے علم کے مطابق بس 2 ہستیاں ہیں جو علی سے بڑی ہیں، باقی سب علی سے چھوٹے ہیں مرتبے میں، یا نبی کی ذات ہے یا اللہ کی ذات ہے۔ اگر اتفاق ہے تو پھر شرما کے مت بولا کرو۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ علی کا نام شرمندگی نہیں دیتا، شرمندگی کو دور کرتا ہے۔ یہ علی کا نام ہے بھائی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایسے کا دامن تھاما کہ جس کے قصیدے اس کے دشمنوں نے پڑھے۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں مر جاتا، مگر اس نے یہ نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا، اس نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو بھیا آپ نے خود فیصلہ کر دیا، تم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے قابل سمجھا، شہادت کے لائق نہیں سمجھا۔ ہم کیا کریں؟ یہ خود کہنے والے نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، خود اپنے آپ کو ہلاکت کے قابل سمجھا۔ تو نام علی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نک نیم نہیں ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم یعنی وہ نام کہ جو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھوا رکھا۔ اسم اعظم کی کم سے کم جگہ یہ ہے، لوح محفوظ پہ قرآن لکھا ہوا ہے، وہاں ہے علی کا نام لکھا ہوا، اور کیوں نہ ہو وہ قرآن صامت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، امیر المومنین نے کہا، اب علی سے بڑے نبی ہیں، نبی کریم نے کہا، خود نبی کریم نے کہا، مولا سلامت رکھے معراج کی منزلوں پر ہو رہی ہے گفتگو، خود نبی کریم نے کہا۔ نبی کریم نے ایک مقام پہ نہیں کہا، کسی ایک منزل پہ نہیں کہا، متعدد مقامات پر آپ نے یہ جملہ کہا، مگر میں ان میں سے ایک منزل پیش کر رہا ہوں جہاں نبی نے کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ایک صحابی ہے جناب ابو دردہ، ایک صحابی جناب ابو دردہ ہے، یہ کم سن کے بچپنے کے امام حسین کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، رفیق ہیں، اور امام حسین اور آپ اکثر ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو عرب میں کھیل ہوتا تھا مدحات، روایت کے جملے ہیں مدحات، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ لکڑی کو آسمان کی طرف اچھالا جاتا تھا، پھر دوسرا شخص اس اچھلتی ہوئی لکڑی کے اوپر لکڑی مارتا تھا، اگر وہ لکڑی پہ جا کے لگ جاتی تھی تو وہ جیت قرار پاتی تھی، اور اگر نہیں لگتی تھی تو گویا آپ جو ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جس کی لکڑی نہیں لگ پاتی تھی وہ سامنے والے کو اپنی پشت پہ سوار کراتا تھا اور اسے سواری دیتا تھا۔ یہ عرب میں کھیل تھا۔ تو جو جناب ابو دردہ تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ میری لکڑی لگے یا نہ لگے مگر ہمیشہ اپنی پشت پر امام حسین کو میں سوار کرتا تھا۔ ابو دردہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ابو دردہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عرض یہ ہے کہ جب بھی میری لکڑی نہیں لگتی میں حسین کو سواری کراتا ہوں، اور جب لگ جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں حسین کی پشت پہ سوار ہوں۔ تو جب نہیں لگتی، جب لگ جاتی ہے اور میں پشت حسین پہ سوار ہونا چاہتا ہوں تو حسین کہتے ہیں کہ کیا تو اس حسین کے اوپر سوار ہوگا جس حسین کو نبی نے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہو؟ اور جب میری لکڑی نہیں لگتی اور امام حسین میری پشت پہ سوار ہوتے ہیں پھر میں کہتا ہوں کہ مولا آپ نے تو مجھے سواری نہیں دی، تو حسین کہتے ہیں کہ کیا تو اس وجود حسین کو اپنی پشت پہ سوار نہیں کرائے گا جسے رسول سواری دیتے ہو؟
تو یا رسول اللہ گھوم پھر کے امام حسین ہی کو مجھے اپنی پشت پہ سوار کرنا پڑتا ہے، مگر یا رسول اللہ اے میرے آقا و مولا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حسین جب بھی میری پشت پہ سوار ہوتے ہیں، خدا کی قسم، آپ کی رسالت کی قسم، مجھے وہ لطف اور مجھے وہ سرور حاصل ہوتا ہے جو مجھے کائنات میں کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب جناب ابو درداء نے یہ جملے کہے تو رسول اللہ کہتے ہیں ابو درداء لا تسلی علی الحسین، ارے نہ پوچھ میرا حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب جبرائیل نے اپنے حساب سے دلیل دی، مسلم نے اپنے اعتبار سے دلیل دی، امیر المومنین نے اپنے علم کے حساب سے دلیل دی۔ اب رسول کی دلیل سنیے آپ۔ اچھا، رسول نے کہا بھی متعدد مقامات پر، بس ختم ہو رہی ہے گفتگو، رسول نے کہا بھی متعدد مقامات پر، معاف کیجیے گا پورا گھنٹہ ہو گیا فضائل پڑھتے، میں مسائل تھوڑے شورٹ کروں گا، بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو آپ کی خدمت میں ہے، اور بس میں مقطع گفتگو تک جا رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول نے چونکہ متعدد مقامات پر کہا لا تسلی علی الحسین، نہ پوچھو میرا حسین کیا ہے، لہذا دلیلیں بھی رسول اللہ نے متعدد دی، ایک دلیل نہیں دی، بس ایک دلیل آپ آج سن لیجئے۔ رسول کی دلیل سنیے، خدا کی قسم یہ اس رسول کی دلیل ہے جس کی زبان پہ کوثر و سلسبیل پہ دھارے ہیں، جو کلام ہی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں ہے، یہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، اب نبی کی دلیل سنیے۔ نبی کہتے ہیں ابو درداء جب بھی وحی کا فرشتہ میرے اوپر آتا تھا وحی لے کر، تو وحی چاہے نماز کی ہو، روزے کی ہو، خمس کی ہو، زکات کی ہو، وحی میں حکم کچھ بھی ہو، جبرائیل نے ہر وحی کے ساتھ دو چیزوں کو بڑی تاکید کے ساتھ پہنچایا، ایک علی کی ولایت، دوسرے حسین کی محبت۔ ایک علی کی ولایت، اسے ہرگز فراموش نہ کرنا، اور دوسرے حسین کی محبت۔ مسلم نے کہا، جبرائیل نے کہا، امیر المومنین نے کہا، نبی کریم نے کہا، اب نبی سے بڑا کون بچا ہے؟ بس اللہ بچا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اور اللہ نے حدیث قدسی کے طور پہ کہا، یہ ذہن میں رہے، اشتباہ نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کب کہا؟ اسی وقت کہا جب 3 شعبان کو، آخری بات، آخری شخصیت، آخری ذات، آخری ہستی جس نے یہ جملہ کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کب کہا اللہ نے؟ اس موقع پر کہا جب 3 شعبان کو نبی کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی، اللہ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل انزل ما الف قبیل من ملائکہ، 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ۔ اب قبیل کی میں وضاحت کر چکا ہوں، 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ زمین پہ جاؤ اور میرے نبی کو حسین کی ولادت کی مبارکباد دو، مبارکباد دو۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے میرے پروردگار نازل، اے میرے پروردگار، زمانے میں کچھ نبی آئے، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا، علی کی کعبے میں ولادت ہوئی، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا، جناب صحرا دنیا میں آئی، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا، مولا تمہیں سلامت رکھے، امام حسن آ گئے، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں، آج حسین کے آنے پر اتنی بڑی تعداد کے ساتھ پروردگار تو مجھے بھیج رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا جبرائیل لا تسلی علی الحسین، اور نہ پوچھ میرا حسین۔ سلامت رہے جبرائیل حدیث قدسی کے طور پر، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے تو اللہ کی دلیل بھی خالق والی ہے، اللہ والی ہے۔ اللہ نے کہا میرا حسین تو وہ ہے جو عام بچہ نہیں ہے، جس کی غذا
جس کی شیر خارگی کوئی عام شیر خارگی نہیں ہے، اس کی رضا تو حکم الجنہ، اس کی رضا جنت ہے، اس کی شیر خارگی حوض کوثر ہے۔ ویا ہوا یا تنفس من الجبروت، اور میرا حسین وہ ہے جو جبروت میں سانسیں لیتا ہے۔ اور جبرائیل سنو، میں نے سب کو طینت سے بنایا، حسین کو اپنی مشیت سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سب کو اپنی طینت سے بنایا، مگر حسین کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، میں نے اپنی مشیت سے خلق کیا ہے حسین کو۔ یہ انفرادیت ہے خلقت ذات حسین کی، عام ہستی نہیں ہے امام حسین۔ امام حسین کا نام لینا بہت آسان ہے، مگر معرفت حاصل کرنا، اللہ اکبر، معرفت حاصل کرنے کے لیے حسین کی مجلس تمام ہو گئی، میں ربط مسائل ہو رہا ہوں ان سے۔ معرفت حسین حاصل کرنے کے لیے کم سے کم انسان کو حر بننا پڑتا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ حسین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کم سے کم حر بننا پڑتا ہے، اور جب انسان حر بن جاتا ہے نا، تو جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہو وہ ایک شب میں علیہ السلام بن جاتا ہے، ایک شب میں علیہ السلام بن جاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے معرفت کی، ضرورت ہے بصیرت کی۔ عزادارو، 4 محرم الحرام ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی شہادتیں بنی ہاشم کی پڑھنے کا سلسلہ ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی جناب اون محمد کی شہادت 5 محرم الحرام کو، 6 محرم الحرام کو جناب علی اکبر کی شہادت، 7 محرم الحرام کو جناب قاسم کی شہادت، 8 محرم الحرام کو مولا عباس کی شہادت، 9 محرم الحرام کو جناب علی اصغر کی شہادت، اور عاشور میں ہم 72 کے 72 شہداء کا اجتماعی طور پہ پرسہ پیش کریں گے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں مختصر، چونکہ مجلس طولانی ہو گئی ہے، مختصر جناب مسلم ابن عقیل کے بچوں کے مسئلے، بڑے مظلوم بچے ہیں، اور مسلم کے بچوں کو ایسا نہ سمجھنا کہ ان کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ مسلم کے بچے تو بچے، کربلا کی شہادتوں کا آغاز مسلم ابن عقیل کی شہادت سے ہوتا ہے۔ پہلا شہید ہے کربلا کا مسلم ابن عقیل، چونکہ بنیاد یہیں سے رکھی گئی ہے۔ وہ جو محضر نامہ ہے کربلا میں 72 کا، وہ اپنی جگہ، لیکن کربلا کو لے کر چونکہ کوفہ والوں نے امام حسین کو طلب کرنا چاہا، امام نے اپنے نائب کے طور پہ مسلم کو بھیجا، مسلم کی شہادت، یہاں سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین اٹھے ہیں اور قیام کا عزم لے کر اٹھے ہیں، اور وہ ساری منزلیں۔ کتنے غریب ہے مسلم ابن عقیل۔ عزادارو، آج رونے میں شرم نہ کرنا، اس لیے کہ کل ہم امام حسین کے بھانجوں پر ماتم کریں گے، اور آج عباس کے بھانجوں کا ماتم کریں گے۔ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آج مولا عباس یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون ہے جو میرے بھانجوں پر گریہ کر رہا ہے، جو میرے بھانجوں کا ماتم کر رہا ہے، لہٰذا کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس سے مسلم کے لال پر آنسو برآمد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، مسلم بڑے غریب ہیں۔ جب مسلم ابن عقیل کوفے میں گئے ہیں تو وہ کوفہ کہ جس کوفے میں پہلے دن مسلم کے پیچھے 18,000 نمازی ہوتے تھے، جب ابن زیاد کو پتہ چلا تو ابن زیاد نے ڈانٹنا، پھٹکارنا، ڈرانا، دھمکانا شروع کر دیا، اور جو ڈرائے میں نہیں آیا اسے دولت کے ذریعے خرید لیا۔ ہوا یہ کہ جس مسلم کے پیچھے 18,000 نمازی ہوتے تھے، اگلے دن کو جب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جس کوفے میں 18,000 نمازی نماز پڑھتے تھے، اب 18 نمازی بھی مسلم کے پیچھے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے مسلم کی۔ عزادارو، پورے کوفے میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے
کہ جہاں بھی مسلم عقیل کو دیکھا جائے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ باپ اور بیٹوں کے مسائل بس میں تھوڑے سے ربط دے کر پڑھنا چاہتا ہوں، مولا تمہیں کوئی سلامت نہ غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ اللہ اکبر۔ مسلم ہے جو کوفے میں در در بھٹک رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو مسلم کو پناہ دی۔ اللہ اکبر۔ اسی عالم میں مسلم ایک دروازے پر تھک کر بیٹھ گئے۔ وہ دروازہ کسی اور کا دروازہ نہیں تھا، وہ ایک علی کی چاہنے والی کا دروازہ تھا جس کا نام تاریخ میں توآ ہے۔ عزادارو توآ کے دروازے پر بیٹھ گئے، دق الباب کیا۔ عزادارو اس نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی ہے جو دروازے پر ہے۔ توآ باہر آئی، آنے کے بعد دیکھا کوئی شخص ہے۔ کہا ہے شخص تجھے معلوم نہیں ہے ابن زیاد کے پہرے کتنے سخت ہیں، تو یہاں سے چلا جا۔ عزادارو مسلم نے ایک جملہ کہا جو مصائب کی معراج ہے، اے بی بی، اے خاتون، اے معظمہ، ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، ارے وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ عزادارو جناب توآ کہتے ہیں پھر بھی آپ جہاں بھی مناسب سمجھے چلے جائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ مسلم کہتے ہیں ہاں تو ہاں بی بی میں چلا جاؤں گا، اگر ہو سکے تو مجھے تو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ عزادارو علی کی چاہنے والی تھی، گئی، جانے کے بعد کوزے میں پانی لیا، مسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مسلم نے پانی کو پیا۔ اب جو پانی پینے کے بعد زبان پہ کلمہ جاری کیا، وہ خاتون کہتی ہے اے شخص تمہارا لہجہ تو مجھے حجاز کا لگتا ہے، تم مجھے مدینے کے رہنے والے لگتے ہو۔ کہا ہاں میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، عزادارو توآ تڑپ گئی۔ کہا تمہارا کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے۔ ارے بنی ہاشم کا نام سنا، توآ تڑپ گئی۔ مسلم نے کہا توآ پہچانا نہیں، میں حسین کا بھائی مسلم ابن عقیل۔ جزاک اللہ، میں حسین کا بھائی مسلم ابن عقیل ہوں۔ عزادارو توآ کہتی ہے مولا میں پہچان نہ سکی، مجھے معاف کر دے گا۔ عزادارو توآ نے اپنے گھر میں جگہ دی، مسلم نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ اب صبح کو فوجوں کی آہٹ محسوس کی۔ عزادارو توآ سے کہا توآ خدا حافظ، میں نہیں چاہتا ارے میری وجہ سے تیرے گھر کی بے حرمتی ہو۔ میں کہوں گا مسلم آج توآ کے گھر کا اتنا خیال، ارے جب کیا ہوگا جب حسین کی شہادت کے بعد ارے نبی کی نوازیاں علی کی بیٹیاں ہوگی، ننگے سر ہوں گے شام و کوفہ کے بازار۔ کوئی نہ ہوگا، کوئی نہ ہوگا جو بڑھ کے سہارا دے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو مسلم نے اس کے بعد جہاد کیا، زخموں سے بدن چور چور ہوا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، آخری وصیتیں پوچھی گئی۔ جب آخری وصیتیں پوچھی گئی نا تو ان وصیتوں میں ایک وصیت مسلم کی یہ تھی، اب سنو عزادارو یہیں سے مسائل کا ربط ہو رہا ہے اور بس دو جملے مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، پہلی وصیت یہ تھی میرے آقا کو خط لکھ کے بتایا جائے کہ حالات کوفے کے خراب ہیں وہ نہ آئے۔ ابن زیاد نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں آنے کے بعد مقروض ہو گیا تھا، ہو سکے تو میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے جب میں کوفے آیا تھا تو میرے دو کمسن بچے میرے ساتھ تھے، اگر وہ کسی کو مل جائے تو میرے بچے ارے میرے آقا حسین ابن علی تک پہنچا دے۔ عزادارو بچے کسی کو نہ ملے، ایک بار علی کے چاہنے والے نے ایک قافلے کے ساتھ کیا مگر بچے تھے۔ رات کی تاریکی میں بڑا خلاصہ کر کے پڑھو کتنی دور چل گئے، ارے راہ سے بھٹک گئے۔ جب راہ سے بھٹک گئے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، ایک درخت پہ بیٹھ گئے۔ ایک خاتون صبح کو آتی ہے، آنے کے بعد جب پانی نکالنا چاہتی ہے اس درخت کے نیچے کنویں سے تو اس نے دیکھا ارے دو چاند سے ٹکڑے ہیں جن کا عکس پانی پہ نظر آ رہا۔ اب جو اس نے اوپر نگاہ کی دونوں بچے سامنے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ارے ڈرو مت، میں علی کی چاہنے والی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ ڈرو مت، میں علی کی چاہنے والی ہوں، مجھے معلوم ہے اتنے چاند سے ٹکڑے کوفے میں بس مسلم کے ہو سکتے ہیں، تم مسلم کے بچوں ہو۔ عزادارو دونوں بچوں کو لے آئی، گھر میں لائی، سچے طریقے سے بستر دیا، کھانا دیا، دونوں بچے سو گئے۔ ارے جب سو رہے تھے تو دونوں بچوں نے ارے خواب میں دیکھا ارے رسول اللہ ہے۔ آنے کے بعد کہتے میرے بچوں اب تمہیں زیادہ پریشان نہ ہونا پڑے گا،
بہت جلد تم مجھ سے آ کے مل لو گے۔ عزاداروں دونوں خواب سے بیدار ہوئے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے گلے لگ کر رونے لگا، رونے کی آواز اس کا بیٹا جو ابن زاد کا ہے۔ عزاداروں اس نے ان آواز کو سنا، اس آواز کو سنا اور سننے کے بعد دونوں بچوں کو لیا۔ عزاداروں بچوں کو لینے کے بعد اس خاتون کے شوہر نے بچوں کو لینے کے بعد عزاداروں میدان میں لے گیا۔ چاہتا تھا کہ پہلے ابن زاد کے پاس لے جائے، لیکن اس نے سوچا کہ کہیں مجھ سے راستے میں لے کر کوئی انعام نہ لے لے، ایسا کیوں نہ کروں دونوں کو قتل کر کے لے کر جاؤں۔ ارے حارث دریا کے کنارے لے گیا، ایک کو قتل کرنا چاہتا تھا، بڑے کو چھوٹا اپنا سر رکھ دیتا تھا، نہیں پہلے مجھے قتل کرو، چھوٹوں کے ہوتے ہوئے بڑوں کو قتل نہیں کرتے۔ جب اس نے چاہا کہ چھوٹے کو قتل کرے، ارے بڑا بھائی آگے بڑھنے کے بعد اپنے سر کو رکھ دیتا تھا تلوار پر، نہیں پہلے مجھے قتل کرو۔ ارے جس کا بڑا بھائی ہو، ارے اس کے چھوٹے بھائی کو نہیں مارتے۔ بازار ظالم نے کچھ نہ دیکھا، اس نے جو تلوار چلائی پہلے بڑے کا سر قلم کیا، لاشا پانی پہ پھینک دیا، دوسرے کا سر قلم کیا، اس کا لاشا بھی پانی میں پھینک دیا۔ روایتوں کے جملے یہ ہے کہ بڑے بھائی کا لاشا ارے دریا پہ رکا رہا جب تک چھوٹا بھائی نہ آ گیا، دونوں لاشیں مل گئے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، مسلم دو بیٹے یہاں ذبح ہو گئے، دو بیٹے کربلا میں ذبح ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ الہی بحق زہرا بیہا وبارہا، بار الہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مضمون کرنا کی۔ میرے معبود تجھے محمد وال محمد کا واسطہ ہمیں زندگی میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما۔ معبود زمانہ پورا شوب ہے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔